لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاش الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولا الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها یا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، یہ سالانہ پروگرام جو اس سال انشاءاللہ شروع کیا گیا ہے تا قیامت چلتا رہے گا. بڑی خوشی کی بات ہے جن لوگوں نے یہ سوچا اور یہ کیا کہ ذکر اہل بیت ہونا چاہیے، ان کو جزا حسین کی ماں فاطمہ زہرا عطا فرمائے. ہم رہے یا نہ رہے لیکن ذکر آل محمد رہے گا، اس لیے کہ دنیا آتی رہے گی جاتی رہے گی، ذکر آل محمد جاری اور ساری رہے گا. وہ زمینیں، وہ جگہیں، وہ ملک، وہ آبادییں روشن ہو جاتی ہیں جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے. ہمارا وجود نہیں رہتا لیکن ذکر آل محمد کے ذریعے ہمارا وجود رہتا ہے. اس لیے کہ برسوں بعد بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں نے ایک مجلس کی تھی، فلاں نے فرش عزا بچھایا تھا، فلاں نے شب بیداری کی تھی. یعنی آل محمد کے ذکر کی عظمت یہ ہے کہ یہ اپنے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر بھی باقی رکھتے ہیں جنہوں نے یہ ذکر کو قائم کیا ہے.
صلوات پڑھ دے محمد۔ تو انشاءاللہ بے فکر رہیے، آپ کے نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے حاضری اس میں دی ہے ذکر آل محمد میں، جو شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے کیا ہے، جو ذاکر ہے، سامعین ہیں، سب برابر کے حساب میں ہیں۔ کوئی اپنے کو کم نہ سمجھے، سننے والے کی بھی عظمت وہی ہے، توجہ کیجیے گا، اور ذکر کرنے والے کی بھی عظمت وہی ہے۔ آپ کے نام ویسے تو پہلے سے ہی ہے صحف فاطمہ میں آپ کے نام، لیکن فرش عزا پہ بیٹھ کر اپنی زندگی کا اہم وقت چھوڑ کے جو آپ وقت فرش عزا پہ آ رہے ہیں، مخصوص لوگوں میں آپ کے نام لکھے گئے ہیں، مخصوص لوگوں میں۔ اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ حدیث مبارک ہے کہ مولا فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والو، جب تمہیں دنیا کے کاموں سے فرصت ملا کرے تو ایک جگہ جمع ہو کر ہمارا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذکر تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، ہمارا ذکر تمہارے لیے رحمت ہے، ہمارا ذکر تمہارے لیے نعمت ہے۔ تو کتنا اچھا موقع ہے کہ گلیوں میں پھرنے سے بہتر ہے کہ کائنات کے بڑے لوگوں کے ساتھ آ کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ کتنا بہترین موقع ہے۔ وہ انسان بدقسمت ہے جس کے پاس دنیا کا کوئی کام نہ ہو اور وہ زبردستی گلیوں میں گھروں میں اپنا وقت گزارتا ہو۔ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ فرش عزا پہ آ کے بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے جن کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے، جو جرت نہیں کرتے۔ یعنی آپ سوچئے وہ فرشتہ جسے کہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن در سیدہ پہ جا کے اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ در وہ ہے، یہ ان کی بزم ہے، یہ ان کی مجلس ہے کہ ان کے برابر میں ملک بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ ملک تو ملک جو ملائکہ کا سردار ہے، وہ بھی ان کے برابر میں بغیر اجازت بیٹھنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ وہ جبرائیل امین جن کی حکومت ملائکہ پر ہے، اس کی ہمت نہیں ہے، ہر جگہ چلا گیا۔ جب اللہ نے بھیجا، جس جگہ پہ بھیجا، جو آیت لے کے بھیجا، اگر نبی میدان میں ہوئے چلا گیا، نبی حجرے میں ہوئے چلا گیا، نبی سفر میں ہوئے چلا گیا، لیکن جب حدیث کسا کی بات آئی تو وہاں اجازت لے رہا ہے میں بھی داخل ہو جاؤں۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ کیا آپ نے کئی مجالس میں یہاں سریا میں پہلے پڑھ چکا، یام فاطمی میں مخصوص پروگرام میں، اور مولانا وفی کے 21 سفر کو کئی مجالس۔ یہ ہے کہ کئی سال ہو گئے، کافی عرصے کے بعد یہ شرف ملا ہے کہ آپ کے درمیان مولا کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ فرش وہ فرش ہے کہ جہاں بڑے بڑے نہیں بیٹھتے۔ آپ دنیا کے کسی بڑے آدمی کے پاس جا سکتے ہیں ڈائریکٹ، ایس پی ڈی ایس پی، کوئی منسٹر ہو، جا سکتے ہیں آپ، پہلے آپ کو روک دیا جائے گا، یہاں رک جاؤ، ابھی اجازت تب ہوگی۔ قسم خدا کی فرشتہ بھی اس در پہ آ کے رکتا ہے۔ لیکن آپ نے سنیے معتبر روایتیں ہیں، جیسے ہی فرش عزا بچھتا ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا علی، شہزادی زہرا اور ان کے پیچھے ملائکہ کی فوج، رسول فرماتے وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں حسین کے عزادار آتے ہیں۔ تو یہ شرف آپ کو ملا ہے،
یہ فرش عزا کے ذریعے یہ شرف آپ کو مل رہا ہے کہ آپ نوری مخلوقات کے ساتھ بیٹھے. ایک نعمت ہے ذکر آل محمد. یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی. آپ مجھے بتائیے، دلوں پہ ہاتھ رکھے، جو مجلسوں میں آپ کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، ثواب کے لیے چندہ دیں گے، 2 10 20 50 ہزار روپے دیں گے، آپ کو احساس ہوگا؟ آپ کو پچھتاوا ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا. اگر کوئی مجلس کے لیے آپ سے آتا ہے کہ ثواب میں شریک ہونے کے لیے آپ دیجئے، دینے کے بعد آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے؟ جی 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے. جانے کیا بات ہے شبیر تیرے غم میں ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں پھر بھی مزہ آتا ہے. صلوات محمد پچھتاوا نہیں ہوتا. آل محمد کے ذکر میں خرچ کرنے پر پچھتاوا نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے 1 خرچ کرو گے تو 70 گنا دوں گا. اب اگر جملہ سنیے گا، سریہ میں پڑھ رہا ہوں، نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر حسین کے ذکر میں، اہل بیت کے ذکر میں، میری آل کے ذکر میں 1 خرچ کرو گے تو 70 گنا دوں گا. تو اب اگر کوئی اپنی غریبی، اپنی فقیری ختم کرنا چاہتا ہے 1 خرچ کرے 70 لے لے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور دوسری خاصیت اس فرش عزا کی کیا ہے؟ دوسری خاصیت، شیعہ اختلاف کرے تو میں نہیں کہہ سکتا. شیعہ کو بہت ساروں کو اختلاف ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہہ کے اختلاف کرتے ہیں، یہ کہہ کے فرش عزا چھوڑتے ہیں، یہ ان کی مجلس ہے، یہ ان کی محفل ہے، یہ ان کا امام باڑہ ہے، یہ ان کی درگاہ ہے. لیکن فرش عزا پہ آنے کے لیے کسی مسلک و ملت و مذہب کی قید نہیں. اپنا ہو، غیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، توجہ کیجیے گا، وہ آئے فرش عزا پہ اور فیض حسینی سے فیضیاب ہو جائے. ہر بزم، ہر پروگرام دنیا کا اس کے مذہب سے مخصوص ہے. بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں دنیا میں، بہت سارے لوگوں کے مذہب کے کہ بین ہوتا ہے، نہیں، اس پروگرام میں صرف اس مذہب والے آئیں گے، دوسرے نہیں آئیں گے. لیکن قسم خدا کی حسین کا فرش عزا، اس پہ کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے، قید ہے بس سر جھکا کے آؤ. حسین تمہارے سر کو اتنا اونچا کر دیں گے کہ کائنات میں تمہارے سر کو پھر کوئی جھکا نہ سکے گا. آپ نے دیکھا بھی ہے، جب تک جناب حر کا سر اٹھا تھا، جب تک کہاں تھا، جب سر در حسین پہ جھک گیا. اس لیے کہ فرش عزا کے لیے کسی کی قید نہیں ہے. ایک شعر سے واضح کر دوں کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، تاریخ کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا. فرش عزا کی عظمت بتا رہا ہوں. جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، تاریخ کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا. جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ شبیر، دشمن بھی جو آ جائے نکالا نہیں جاتا. اگر اپنے ہی دشمنی کرے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر غیر بھی یہاں آ جاتا ہے تو اس کو بھی نکالا نہیں جائے گا. اس لیے 2 چیزیں ہیں، 2 لفظ بتا رہا ہوں آپ. ایک ہے فیض اور ایک ہے مقصد. کیا؟ ایک ہے فیض، ایک ہے مقصد. مقصد کے لیے نیت کی ضرورت ہے، فیض کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمجھا دو بچوں کو، بڑے تو جانتے ہیں، وہ تو پڑھے لکھے ہیں حضرات ہیں ماشاء اللہ. فیض اور مقصد میں فرق کیا ہے؟ اور جو کیجیے گا، فیض مثلا
کسی نے مولا حسین کے نام پہ سبیل لگائی، ٹھیک ہے، یہ فیض حسینی ہے، کسی نے سبیل لگائی، آپ نے سبیل لگائی، فیض حسینی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے اس سبیل حسینی پہ پانی پینے کے لیے کیا یہ قید ہے کہ کلمہ پڑھنے والا پیے، حسین کو ماننے والا پیے؟ بولیے، جو حسین کا ماتم کرتا وہ پیے یا سب پیے؟ بھائی سبیل لگائی ہے، مانے یا نہ مانے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، جو پیاسا ہوگا وہ سبیل پہ آئے، پیاس بجھا دے، یہ ہے فیض حسینی۔ ہم مجلس فیض حسینی عام ہے، لیکن مجلس حسینی ایک مقصد ہے، توجہ کیجیے گا۔ دوسرا بات، پانی ملے گا سبیل پہ پینے سے، جنت نہیں ملے گی۔ تھوڑا سا بولیے، بہت آسان لفظوں میں پڑھا، پانی ملے گا، جنت نہیں ملے گی۔ جنت کسے ملے گی؟ جو نیت کر کے گھر سے آئے اور سبیل حسین پہ پانی پیے، اسے ملے گی جنت۔ تو جو حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں نہ ماننے والے، اسے فیض حسینی ملے گا، جنت نہیں ملے گی۔ جنت کسے ملے گی؟ جو گھر سے نیت کر کے مجلس میں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا جو گھر سے نیت کر کے آئے گا کہ مجلس حسین میں جانا ہے، تو اسے جنت بھی ملے گی اور فیض بھی ملے گا۔ تو حسین کا فیض عام ہے، پورا اسلام فیض پرور ہے، پورا اسلام فیض پرور ہے۔ اچھا تعجب یہ ہوتا ہے، ہر چیز کی نیت ہے، نماز کی نیت، روزے کی نیت، حج کی نیت، زکوٰۃ کی نیت، خمس کی نیت۔ جب یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں بھی نیت کر کے آؤ، کہ مجلس میں کسی نیت کی ضرورت نہیں ہے، کمال ہے شریعت کے سارے کاموں میں نیت ضروری۔ توجہ کیجیے گا، تو مجلس کے لیے نیت ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اگر نیت کرو گے تو جہاں سے نیت کری ہے وہیں سے آپ کا احترام ہونا شروع ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فیض حسینی ہے، یہ عام ہے فیض حسینی، آپ کی تخصیص کی گئی ہے، آپ کو چنا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا آپ خود آئے ہیں مجلس میں؟ نو، خود نہیں آیا، آپ کو لایا گیا ہے، آپ کو لایا گیا ہے، ملائکہ لے کے آئے ہیں آپ کو مجلس میں، آپ خود نہیں آئے، اس لیے کہ آپ کو چنا ہے شہزادی فاطمہ۔ دنیا آج حیران اسی لیے ہے، اس قوم کو مارا بھی جا رہا ہے، قتل بھی کیا جا رہا ہے، لیکن قوم میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ ارے کمی کیسے آئے گی جس کی ضمانت حسین کی ماں فاطمہ لیتی ہو؟ پھر اس میں برکت ہی برکت ہے، پھر اس میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے، 8 شوال 1924، جس کو سیاہ دن کہہ کے پکارا گیا ہے، بڑا غم کا دن ہے اہل بیت کے لیے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، اس لیے کہ 1924 میں 8 شوال کو ہی آل سعود نے شہزادی زہرا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزاروں کو منہدم کر دیا گیا۔ آل محمد بھی غمزدہ ہے، رسول بھی غمزدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ آج کی مجلس ساری جتنی ابھی سے اور صبح اور شام تک ہوگی، ان مجلسوں کو ہم احتجاج بنا کے پیش کریں گے۔ شہزادی زہرا کے روزے کی تعمیر ہونی چاہیے، اور تمام دنیا کی حکومتوں سے اور مومنین مومنات سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کہا جائے کہ اس رسول کی اکلوتی بیٹی کا مزار بننا چاہیے کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی۔ اس لیے کہ آپ نے سنی ہے حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا اے محمد اگر میں تمہیں نہ خلق کرتا
تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا اے محمد اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو تمہیں خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا اے محمد و علی اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو نہ تمہیں خلق کرتا، نہ محمد ہوتے، نہ علی ہوتے، نہ کائنات ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ پوری کائنات جو بنی ہے شہزادی زہرا کے صدقے میں بنی ہے۔ احتجاج کریے گا اپنے دلوں میں ہاتھ اٹھا کر، اس قوم پہ لعنت، اس ملک پہ لعنت، اس آل پہ لعنت کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کے مزار کو توڑا گیا۔ بہت بڑا دن ہے آج، انشاءاللہ بعد میں رفت مصائب ہوں گا ذکر، تو اسی لیے میں نے آج کی مجلس کا عنوان شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ صلوات کے بارے میں سن لیجئے، یہ صلوات ہے کیا؟ سنا تو ہوگا آپ نے بہت سارا، لیکن میں بتاؤں صلوات کیا ہے۔ علامہ مودودی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مفسر قرآن علامہ مودودی، مسلمانوں کا بہت بڑا مفسر، قرآن پہ عبور تھا، تفسیر لکھا کرتا تھا، تشریح کیا کرتا تھا۔ علامہ مودودی کا دستور یہ تھا کہ علامہ مودودی اسکولوں میں جایا کرتے تھے، مدرسوں میں، کالجوں میں، اور بچوں سے سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے بچوں جو سوال ہو تم ہم سے سوال کرو، اس کا جواب ہم دیں گے۔ اکثر اسکولوں میں جا کے یہ کہا کرتے تھے، بچے سوال کرتے تھے، علامہ مودودی جواب دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مدرسے میں پہنچ گئے اور یہی اعلان کیا کہ جو سوال کرنا ہو کرو، ہم جواب دیں گے۔ جب سارے بچوں نے سوال کر لیے تو سب سے بعد میں ایک چھوٹا سا بچہ پنجوں پہ کھڑا ہو کر انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں علامہ میرے پاس بھی ایک سوال ہے۔ علامہ مودودی نے کہا کریے آپ سوال، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال کرو۔ کہا علامہ یہ بتاؤ کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ علامہ مودودی نے بچے کو سوال کو سنا اور سن کے کہنے لگا دیکھو بیٹا تفسیر کے بارے میں سوال کرو، روایت کے بارے میں سوال کرو، آیت کے بارے میں سوال کرو، تاریخ کے بارے میں سوال کرو، تم نے تو ایسا سوال کر دیا جو کائنات میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے علامہ مودودی اگر آپ کہے تو میں بتا دوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ علامہ مودودی کہنے لگے بھائی یہ تو بڑا اچھا ہوگا جو آج تک مجھے نہ معلوم ہو سکا، تم بتاؤ گے تو میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ کہ تم تو مفسر قرآن ہو علامہ، کہاں بتاؤ کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ بچہ کہتا بتاؤں، کہاں بتاؤ۔ سارے بچے سن رہے ہیں اور علامہ سن رہے ہیں۔ کہا سنو علامہ مودودی، اللہ اس وقت آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ جو علامہ ہے وہ بات کو سمجھے۔ دلیل دے رہے ہیں، دلیل کیا کہا؟ کہ علامہ تم تو مفسر قرآن ہو، تم تو حافظ قرآن ہو، اللہ اس وقت آل محمد پر درود پڑھ رہا ہے۔ علامہ مودودی کے کان کھڑے ہوئے، سارے بچوں نے دیکھا کہ کیسے؟ کہ قرآن میں تم ہی تو آیت پڑھتے ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ درود پڑھے گا نہیں، ترجمہ پوچھیے علماء سے، درود پڑھے گا نہیں کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ اہل بیت پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ جو پیچھے اگلے کا جملہ سنا رہا ہوں، کیوں پڑھنا چاہیے درود؟ درود پڑھتے ہیں فعل مضارع اور پڑھتے رہیں گے۔ کب تک پڑھیں گے بھیا؟ جن کب تک پڑھے گا درود؟ جب تک باقی رہے گا۔ انسان کب تک پڑھیں گے؟ جب تک زندہ رہیں گے۔ ملائکہ کب تک پڑھیں گے؟ جب تک باقی رہیں گے۔ ایک دن یہ ہوگا کہ ملائکہ بھی چلے جائیں گے، جن بھی ختم ہو جائیں گے، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، چرند پرند ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ رہے گا یا نہیں؟ تو اگر اللہ رہے گا
تو درود پڑھنا درود پڑھنا آپ کے زندہ رہنے کی علامت ہے۔ دو ہی چیزوں میں تو اللہ ساتھ ہے بندے کے۔ آپ نماز پڑھتے ہو اللہ میاں ساتھ ہے آپ کے؟ قبلہ روزہ رکھتے ہو اللہ میاں ساتھ ہے؟ زکوٰۃ، حج، خمس، عبادت، تبلیغ کرتے ہو اللہ میاں ساتھ ہے؟ کوئی دلیل دے آپ کے قرآن میں اللہ میاں آپ کے ساتھ ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے آپ اللہ میاں ساتھ ہے، حج زکوٰۃ دے رہے اللہ میاں ساتھ ہے۔ دو ہی چیزوں میں اللہ ساتھ ہے، یا تو درود پڑھنے میں یا لعنت پڑھنے میں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور کسی عبادت میں نہیں شریک اللہ میاں ساتھ، کیوں نہ ایسی عبادت کی جائے۔ ساتھ ہیں اور درود پڑھنے میں ساتھ ہیں۔ آپ جس در پہ بیٹھے ہیں اس در پہ آنے کے بعد آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پچھتاتا ہو وہ آل محمد کے بارے میں مت سوچے، اپنے خمیر کے بارے میں سوچے، اپنی ولادت کے بارے میں سوچے۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جو ولاد الطہارہ ہوگا، تم سے وہی بغض رکھے گا۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ماؤں کا صدقہ ہے کہ آپ کی ولادت طاہر ہے۔ طاہر کو طاہر ہی مانتا ہے، طاہر کو نجس نہیں مانتا۔ اب سمجھ میں آیا دنیا کیوں دور ہے اہل بیت سے۔ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ مشہور و معروف آپ سنتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ علماء بیٹھے ہیں ترجمہ کریں گے، حصار ہے انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت ہم نے رجس کو تم سے دور رکھا، تمہیں ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ علماء تائید فرمائیں گے کیا کہہ رہا اللہ؟ ہم نے رجس کو تم سے دور کیا، اہل بیت کو دور نہیں کیا، رجس کو دور کیا، نجاست کو دور کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو جتنا اہل بیت سے دور وہ اتنا نجس، جو جتنا اہل بیت کے قریب وہ اتنا پاک۔ تو ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون نجس ہے کون پاک ہے۔ دنیا میں سوچ لو جو آل محمد سے دور ہے وہ نجس ہے، جو قریب ہے وہ پاک ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے اس در پہ آنے کے بعد، نہیں، یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے آپ۔ آل محمد کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جو بھی آتا ہے اسے خالی، جس در پہ بیٹھے ہیں اس در پہ آنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں، اس در پہ آنے کے لیے لوگ منت مانگتے ہیں، اس در پہ آنے کے لیے لوگ جی بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ بہت مشہور و معروف واقعہ، کہیں بھی میرے مولا نے آپ کو شرمندہ نہیں رکھا، کسی میدان میں آپ کو شرمندہ نہیں رکھا۔ کانفرنس تھی لندن میں بہت بڑی، کئی سال پہلے، 185 اسکالر، پروفیسر، پرنسپل، دانشور لوگ، سائنسداں اس کانفرنس میں جمع ہوئے اور سب نے اپنے اپنے مذہب کے لیڈر رہبر کی تعریف کی۔ عیسائیوں نے اپنے، یہودیوں نے اپنے، مجوسیوں نے اپنے، کافروں نے اپنے، مشرکوں نے اپنے، جتنے بھی دنیا میں مذہب ہے 185 سارے مذہب کے رہبروں نے اپنے اپنے لیڈروں کی تعریف کی۔ عیسائیوں نے کہا ہمارا رہبر یہ کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، یہودیوں نے جناب موسیٰ کی تعریف کی، بہت سارے مسلکوں نے جن کے جو رہبر ہے،
جب سب نے اپنے رہبروں کی تعریف کر دی، سب سے بعد میں آیا ایک علی کے چاہنے والے کا نمبر، اس سے کہا گیا آپ کھڑے ہو جائیے۔ آپ اپنے ایک ہندو نے، بھارت کے رہنے والے نے چیلنج دیا نیچے بیٹھ کے کہ آپ اپنے رہبر کی ایسی صفت اور ایسی تعریف بتائیے جو دنیا کے کسی مذہب کے رہبر میں نہ پائی جائے۔ مولانا نسیم عباس کہتے ہیں میں سوچنے پہ حیران رہ گیا کہ بھائی یہاں 185 مذہب کے لوگ بیٹھے ہیں اور سب نے اپنے رہبروں کی تعریف کی ہے، اب ایسی کون سی ایسی تعریف ہے میرے مولا کی کہ لوگوں نے مجھے چیلنج کر دیا، کہنے لگے مجھے امام جعفر کا، صادق علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آیا کہ امام نے فرمایا چاہنے والوں جب ہمارے بارے میں کہیں پھنسو تو لو ہم سے لگا لینا، کیسا ہی ماحول ہو، کیسا ہی مجمع ہو، کیسا ہی معاشرہ ہو، اگر لو ہم سے لگاؤ گے تو ہم تمہیں شرمندہ، جملہ سنیے گا اگر سمجھ گئے، ہم تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا سنو دنیا والو، جو صفت میرے رہبر میں ہے، جو شرف میرے رہبر کو دیا وہ کسی کو نہ ملا۔ سارے لوگ حیرانی سے کہتے وہ کیا؟ کہ کسی بھی مذہب کا رہبر اس کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا، میرا علی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میرا علی عبادت خانے میں پیدا ہوا، جو میرا عبادت خانہ نہیں ہے پوری کائنات کے مسلمانوں کا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے بھائی، اگر آپ جانتے ہیں تو اسی پہ بحث کر لیا کرو۔ یہ چیلنج ہے، چیلنج۔ کون؟ جناب مریم۔ میں آ رہا ہوں دھیرے دھیرے موضوع شہزادی پر۔ جناب مریم جس کو اللہ نے معصومہ کہا، جس کے نام پہ قرآن میں سورہ اترا، جس کی پرورش اللہ کے گھر میں ہوئی، جس کے لیے جنت سے کھانے آئے، جی وہ معصومہ۔ بھائی پورا سورہ ہے، سورہ مریم ہے، اللہ نے تذکرہ کہا، معصومہ کہا، معصومہ۔ لیکن جب اس معصومہ کے یہاں ایک معصوم کو آنا ہوا اور وہ معصومہ یہ قصد کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلی، بیت المقدس کی طرف، اور دعائی دینے لگی پروردگار میں بھی معصومہ، میرا بیٹا بھی معصوم، تیرے گھر کی خادمہ میری منزل کو آسان کر دے۔ اللہ کی آواز آئی مریم یہ میرا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ قربان ہو جائے علی کی ماں باپ، جسے لوگ کہتے ہیں معصومہ نہیں ہے، کہ جب علی کو آنا ہوا کعبے سے آواز آئی علی کی ماں دروازے سے نہیں آنا، دیوار سے آنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بتاؤ کیا خیال ہے علی کی ماں کے بارے میں؟ معصومہ کو کہہ دیا گیا، معصوم بیٹا آ رہا تھا، کہا نہیں میرا گھر ہے زچا خانہ نہیں ہے۔ علی کی ماں کے لیے کیا ہوا؟ کہ دروازے سے نہیں دیوار میں دم۔ دو جملے محمد مرحوم مغفور مرزا اطہر صاحب کے اللہ مقاموں کے دو جملے پڑھوں گا۔ اکثر جب یہ سوال آپ سے لوگ کرے، اور اکثر ہوتا ہے، اور بہت سارے جنہیں بغض ہے، جن کو علی سے بغض ہے، جن کو اہل بیت سے بغض ہے۔ اچھا میں نے ان کی جرت اور ہمت کو یہ دیکھا جو یہاں اعلان بغض علی کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں نہیں علی پسند ہے، ہم نہیں علی کا نام لیں گے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے جب وہ عمرہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو یہاں بغض علی کا اعلان کرتے ہیں، اکثر لوگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے، وہاں کہتے نہیں سنا کہ یہاں علی آئے ہیں، اس گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ سن لیا آپ نے ہلکے سے جملہ؟ ہمت ہو تو اللہ کے گھر میں کہہ کے دیکھو نا کہ یہاں علی آئے ہیں، اس گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ پتہ ہے کہ قیامت تک اللہ دوسرا کعبہ نہیں بنائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پتہ آگے کا جملہ سنا
اطہر صاحب فرماتے تھے 2 جملوں میں پورا میٹر کہ یہ علی کا شرف ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو جائے، یا یہ کعبے کا شرف ہے کہ اس میں علی پیدا ہو جائے۔ 2 جملوں میں مرحوم پڑھا کرتے تھے، سن لیجیے آپ، مجلس پڑھیے، بڑے ذاکر کا جملہ ہے کہ یہ علی کا شرف ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے، یا یہ کعبے کا شرف ہے کہ اس میں علی پیدا ہو گئے۔ تو مرحوم کہا کرتے تھے کہ اگر علی کی ماں عام دروازے سے جائے تو یہ علی کے لیے شرف ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو جائے، اور اگر علی کی ماں عام دروازے سے نہیں دیوار میں در بن جائے تو یہ کعبے کا شرف ہے۔ کہ مولا علی کی والدہ گرامی عام دروازے سے نہیں گئی بلکہ دیوار میں در بنا، اور ایسا در بنا کہ قیامت تک اس کی نشانی باقی رہے گی۔ ایسا ہے شرف کسی کا؟ کسی کا شرف ہے ایسا؟ کسی کو نہیں ملا کائنات میں یہ شرف کہ وہ اپنے عبادت خانے میں۔ تو حدیث پڑھ رہا تھا میں، حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا، نہ محمد کو خلق کرتا، نہ علی کو خلق کرتا، اور نہ کائنات ہو۔ اور دوسری حدیث آپ نے سنی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ کفو سمجھتے ہیں؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ تو جانتے ہو، ہم جانتے، کفو سیم ٹو سیم، ذرہ برابر کسی صفت میں کمی نہ آنی چاہیے، وہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا کفو۔ علی کون ہے؟ فاطمہ کے کفو ہے۔ تو جو صفت مولا علی میں ہونی چاہیے وہی صفت شہزادی میں ہونی چاہیے۔ اگر ایک صفت میں بھی کہیں کمی رہ گئی تو کفو سے ہٹ جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، مولا علی کی صفت کیا ہے؟ بہت ساری صفتیں بیان نہیں کرنی، ایک صفت کہ جب مولا علی کا امتحان لینے کے لیے کچھ لوگ آئے کہ علی کو علم غیب ہے، آپ نے سنا ہے واقعہ، مجھے نتیجہ دینا ہے، تو بیٹے کو لے کے ضعیفہ آئی اور کہنے لگی میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اچھا، لوگ اکثر یہ پڑھتے ہیں قبلہ کہ مولا علی نے نماز پڑھائی اور زندہ مردہ ہو گیا۔ آگے کا جملہ قبلہ غلط۔ علی ہے معصوم، علم غیب جانتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ معصوم جانتے ہوئے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا؟ کسی عام مولوی کو معلوم ہے اگر تھوڑا بہت سانس ہے اس میں تو وہ قریب نہیں جائے گا۔ علی تو کائنات کا علم رکھتا ہے، جب معلوم ہے کہ زندہ ہے تو نماز جنازہ ہو ہی نہیں سکتی، زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ علی ہے اولی الامر، موت ہے عام، پہلے اولی الامر نے امر کو بلایا، جب روح قبض کر کے لے گیا اولی الامر نے حجت کو تمام کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، جی جی، جب روح قبض ہو گئی تب مولا علی نے، تو مولا علی ہے فاطمہ کے کفو، تو مولا نے زندہ کو مردہ کیا تکبیر کہہ کے۔ یہ علی کی صفت، ایسی ہی صفت شہزادی میں ہونی چاہیے۔ آئے شہزادی کے واقعات پڑھے، جب شہزادی کی توہین کرنے کے لیے یہودی عورتوں نے بلایا، جب فاطمہ پہنچی تو دلہن بے ہوش ہو گئی۔ علی ایسے زندہ کرتے ہیں، فاطمہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دلہن جو مردہ تھی زندہ ہو گئی، وہاں علی نے زندہ کا مردہ کیا، یہاں فاطمہ نے مردہ کو زندہ کیا۔ صلوات بر محمد۔ اس لیے کہ علی کفو ہے فاطمہ کا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا
کفر نہ ہوتا تو کون ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کی محبت پر، جس کے بچوں کی محبت پر، جس کے باپ اور شوہر کی محبت پر اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ انی ما خلقت السماء قبلیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت العرش۔ اگر یہ پانچ نہ ہوتے، نہ آسمان میں روشنی ہوتی، نہ سورج میں کرنیں ہوتی، نہ دن میں اجالا ہوتا، نہ رات میں چاند کی چاندنی ہوتی۔ تو جب کائنات ان کی محبت میں بنی ہے، اب اگر ان سے کوئی بغض رکھے تو اس کا سورج سے دھوپ لینا حرام، اس کا زمین پہ چلنا حرام، اس کا رات کی ٹھنڈک میں بیٹھنا حرام۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب شہزادی زہرا کا عقد ہوا تو ایک فرشتے نے جس کا نام محمود، اس نے آ کے اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی مبارک ہو، آج اللہ نے نور سے ایک نور کا پیوند کر دیا، نور سے ایک نور کا پیوند کر دیا، آپ بھی زمین پہ عقد زہرا کا صیغہ جاری کریں۔ سنتے ہیں آپ روایت شہزادی کا، شہزادی 8 سوال ہے نا جی۔ اچھا جب نکاح ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے تو فوراً خاص طور سے کسی کے آئے یا نہ آئے، باپ کے یا بھائیوں کے ذہن میں تو مہر آتا ہے نا۔ جیسے ہی نبی نے سنا کہ اللہ نے فاطمہ کا عقد آسمان پر نور سے نور پیوند کر دیا، اے نبی تم بھی صیغہ جاری کر دو، تو نبی نے پوچھا کہ اللہ نے میری بیٹی کا مہر کیا رکھا؟ مہر تو آئے گا نا۔ اللہ نے میری بیٹی کا مہر کیا رکھا؟ 2 روایتیں ہیں، ایک اہل سنت کی روایت ہے، ایک اہل تشیع کی روایت ہے۔ اہل سنت نے کیا رکھا کہ اللہ نے فاطمہ کا مہر 1/4 زمین رکھی، توجہ کیجیے گا۔ اور اہل سنت کی کیا روایت ہے کہ اللہ نے فاطمہ کا مہر پوری زمین رکھی۔ اب اگر زمین میں رہ کے فاطمہ سے بغض رکھے گا تو اس کا رہنا، اس کا کھانا، اس کا چلنا حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حرام ہے، چلنا حرام، کھانا حرام، رہنا حرام۔ شہزادی کے لیے احتجاج کریں گے ہم لوگ مصائب سے پہلے، آل سعود پہ لعنت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شہزادی کے مزاروں کو توڑا ہے، شہزادی زہرا کی پوری کائنات ہے بھائی، شہزادی زہرا کی پوری کائنات، زمین و آسمان شہزادی کے مہر میں، پانی شہزادی کے مہر میں، فاطمہ سے بغض، جنت کی آرزو، فاطمہ کے بچوں سے بغض۔ جنت تو اللہ نے لے لی، مسلمان کا کوئی حق ہی نہیں ہے جنت پر، اس لیے کہ پہلی بار تو اللہ نے جنت کو ان کے نفسوں کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد کہہ دیا الحسن والحسین سید شباب جنت، جنت کے جوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ یہ حسن ہو تو ہے ہی نہیں کوئی جنت۔ یا مجھے کوئی قرآن کی ایسی آیت دکھائے آپ میں کوئی، یا کائنات میں کوئی، کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ جنت مسلمانوں کو دی جائے گی، جنت کلمہ پڑھنے والوں کو دی جائے گی، کوئی آیت دکھائے قرآن میں؟ قرآن میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جو جنت کو سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، وہ کس کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، شیعوں کے لیے نہیں، سنیوں کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ اب آگے کا جملہ سن کے چپ نہ رہیے گا، اب مجھے بتا
امام ہو قوم تو رہے گی نا، سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم نے متقین کے لیے جنت کو رکھا ہے ہی نہیں، جنت میں جانے کا کیا خیال ہے؟ جنت میں جا نہیں سکتے، جنت میں اگر جائیں گے تو زہرا کو راضی کرو، حسنین کو راضی کرو۔ شہزادی کا وہ جملہ میں نے آج کی مجلس کا عنوان قرار دیا، تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ شہزادی کے بابا کے جانے کے بعد جب شہزادی کے حق کو لے لیا گیا تو شہزادی اپنے حق کے مطالبے کے لیے دربار میں پہنچی، اور تاریخ میں یہ خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بہت مشہور و معروف ہے، سن لیجیے آپ جا کر۔ دربار بھرا ہوا ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کے حاکم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ایسا مقدمہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا کا کہ جو مجرم ہے وہی جج ہے۔ جملہ تو میں نے پڑھ دیا، آپ سوچتے رہے۔ جو مجرم ہے وہی جج ہے۔ شہزادی پہنچی دربار میں، اور جانے کے بعد کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ ابی محمد، جان لو اے لوگو میں فاطمہ ہوں، جان لو اے لوگو میں فاطمہ۔ میں کہوں گا شہزادی آپ تو معصومہ ہیں، یہ لوگ تو آپ کو جانتے تھے، ان لوگوں نے آپ کا دروازہ دیکھا ہے، جب ہر نماز کے بعد آپ کے بابا ان کے ساتھ جاتے تھے تو در زہرا پہ سلام کرتے تھے۔ میں کہوں گا شہزادی انہوں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کے بچوں کا جھولا ملائکہ جھلاتے تھے۔ شہزادی انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے جب آپ کے بچوں کے لیے جنت سے لباس آتا تھا۔ شہزادی انہوں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کی روٹیوں کے بدلے میں سورہ طہر نازل ہوئی، اور آپ کہہ رہی ہے یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان لو اے لوگو میں فاطمہ ہوں۔ یعنی عام انسان یہ جملہ استعمال نہیں کرتا اس مقام پر جہاں اس کے دو چار جاننے والے ہوتے ہیں۔ اگر مثلا مولانا وفی یا کوئی اور مولانا کہے سریا میں آ کے کہ جان لو میں فلاں مولانا ہوں، تو لوگ کہیں گے بھائی آپ کو تو جانتے ہیں۔ اور شہزادی ہے معصومہ، اور معصومہ اپنی زبان سے ابس جملہ نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ شہزادی معصومہ کے جملے لوہے محفوظ کی تقدیر بنتے ہیں۔ یہ سوچی سمجھی اسکیم تھوڑائی تھی کہ بچے لباس کا سوال کریں گے عید کے دن، اور ماں کہہ دے گی پہلے سے اسکیم تھی کہ لباس آ جائے گا۔ بچوں نے فجاتن سوال کیا تھا اماں کل عید کا دن ہے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ فاطمہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گئے بیٹا لباس آ جائے گا۔ لوہے محفوظ پہ پہنچے، رضوان جنت، جنت کا لباس لے کے در سیدہ پہ آ گئے۔ اچھا جب یہ جنت کا لباس آیا ہے تو عقل حیران ہوئی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، اور رکھنے کے بعد ترک اولا ہوا، اور ترک اولا ہونے کے بعد اللہ نے کہا اے آدم اے حوا میں نے تمہیں بغیر سجدہ کیے ہوئے ملائکہ سے سجدہ کرا دیا، جو کیجیے گا، اور ان سے ترک اولا اب جنت سے باہر۔ پوری روایت مجھے نہیں پڑھنی، اب جنت سے باہر جاؤ۔ اور جب جانے لگے تو پروردگار کی آواز آئی آدم لباس جنت یہیں رکھ کے جاؤ، لباس جنت یہیں رکھ کے جاؤ، اس لیے کہ جنت کا سامان کوئی باہر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بڑے لوگ نقلچی ہے۔ اللہ نے پہلے دن قانون بنا دیا لن تجد لسنت اللہ، کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جنت کی کوئی شے باہر نہیں جائے گی۔ پہلے دن قانون بنا، ادھر ہم نے دیکھا کہ شہزادی نے کہا لباس آ جائے گا، اللہ نے رضوان جنت کو درزی بنا کے بھیج دیا۔ میں کہوں گا پروردگار قانون تو ٹوٹ گیا۔ آدم کو جب نکالا تھا قانون بنایا تھا کہ جنت کا کوئی سامان باہر نہیں جائے گا، حسنین کے لیے لباس جنت بھیج دیا۔
تو ٹوٹ گیا، شریعت تو بدل گئی، اللہ کی آواز آئی بے وقوف مت بان، اللہ کا قانون قیامت تک نہیں ٹوٹے گا۔ میں کہوں گا اللہ تو یہ کیا ہوا؟ کہ سن جاہل، اللہ کا قانون بدلا نہیں کرتا، جنت تو کچھ ہے ہی نہیں، جہاں حسنین وہی جنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جنت تو کچھ ہے ہی نہیں، جہاں حسنین ہے، جہاں فاطمہ ہے، جہاں علی ہے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، جب ایک روز نبی نے بشارت دی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سب کو بشارت دی، تم کو کیا ملے گا، تم کو کیا ملے گا۔ سلمان فارسی کو مخاطب کر کے نبی نے فرمایا سلمان ہم بشارت دیتے تم کو مبارک ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، اور دوسرا جملہ کہا سلمان تم بھی جنت میں جاؤ گے، تمہارے ساتھ فضا بھی جنت میں جائے گا۔ سلمان نے نبی کے جملے سنے، مسجد کو چھوڑا، در سیدہ پہ آئے، دق الباب کیا، دروازے پہ فضا آئی، کہا سلمان کیوں آئے؟ یعنی فضا کو بھی اتنا علم رہتا تھا کہ دروازے پہ آنے والا کون ہے، یہ نہیں کہا کون ہو، کیا کہا کیوں آئے ہو؟ سلمان کہتا ہے فضا مبارک ہو، کہا کیا ہوا؟ کہا نبی نے فرمایا تم جنت میں جاؤ۔ آگے کا جملہ سنیے، کیا کہ فضا نبی نے فرمایا تم اور ہم جنت میں جائیں گے۔ جناب فضا کا جملہ سنیے، جناب فضا نے فرمایا سلمان جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی ہوں جنت میں۔ میں کہوں گا جناب فضا یہ کیا کہہ دیا، جنت کہا یہ در کہا، کہ تم بے وقوف ہے، جہاں فاطمہ، جہاں حسن، جہاں حسین، صلوات بر محمد، میں تو رہتی جنت میں۔ کیا فرمایا؟ میں تو رہتی ہوں، کیا فرمایا؟ میں تو رہتی ہوں جنت میں ہوں، میں تو رہتی ہوں جنت میں ہوں۔ جہاں آئی یہ جہاں رہے وہ جنت، یہ جہاں جائے وہ جنت۔ کربلا چٹیل میدان تھا نہیں، اب کیا ہے؟ اب کیا ہے کربلا؟ کربلا ایک جنت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، کربلا جنتوں کی راجدھانی کا نام ہے۔ دلیل میں دیتا ہوں آپ کو، کیا تھا چٹیل میدان، حسین کے قدم پہنچے، کیا بن گیا؟ جنت کی زمین کربلا جنت نہیں ہے، جنت کی راجدھانی۔ کیوں؟ مجھے بتائیے، جو ملک کا سب سے بڑا حاکم ہوتا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ صدر ہردوئی میں بیٹھے گا یا دلی میں؟ دلی میں۔ حسین کون ہے؟ جنت میں جانے والے کا نام نہیں، حسین ہے جنت کے سردار کا نام۔ تو جہاں سردار وہیں ملکیت، اتنا ہلکا جملہ سنیں گے، آگے کا سننا آ رہا ہوں۔ جہاں سردار وہیں ملکیت، جہاں وارث وہیں وراثت۔ اگر زمین کربلا جنتوں کی راجدھانی نہ ہوتا تو 70,000 ملائکہ جنت کو چھوڑ کر قبر حسین کا طواف نہ کرتے۔ کربلا نہ ہوتی 70,000 ملائکہ فقط اور فقط قبر حسین کا طواف کرتے ہیں، سجدے کو چھوڑ کر، رکوع کو چھوڑ کر، عبادت کو چھوڑ کر۔ فرشتوں نے تمنا کی تھی پروردگار بس یہ نوکری دے دے، یہ ڈیوٹی دے دے کہ قبر حسین کا طواف۔ جی قبر حسین کا طواف تو موضوع رہ جائے گا تشنا۔ شہزادے نے فرمایا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، پہچان لو اے لوگو میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ بہت سارے نام ہیں شہزادی کے، اور آگے کا جملہ کیا؟ ابی محمد،
کہ پہچان لو میں فاطمہ ہوں اور میرا باپ محمد ہے. جملہ سنیے، یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. کیا کہا؟ ابھی محمد، میرا باپ محمد ہے. دربار میں شہزادی زہرا کا جملہ بتا رہا ہے، اے لوگو اگر تم میں کوئی اور محمد کی بیٹی ہو تو آ کے کہے کہ محمد میرا بھی باپ ہے. چیلنج دے رہی ہے فاطمہ. جو لوگ اور باتیں بناتے ہیں نا محمد کے اور بھی بیٹیاں تھی، تو شہزادی نے دربار میں یہ راز فاش کر دیا کہ ابھی محمد میں محمد کی بیٹی. اگر کوئی اور ہوتی تو کہتی نہ آقا دربار میں فاطمہ تم کیوں فخر کر رہی ہو، ہم بھی تو محمد کی بیٹی ہیں. لیکن کوئی نہ اٹھا. پہچان لو لوگوں ہے لفظ علمو جو ہے نا، یہ علمو یہ قرآن کا لفظ ہے. قرآن میں بھی تقریباً بہت ساری مرتبہ آیا ہے اعلموا ان عزیز الحکیم، اعلموا ان رحمان الرحیم. اللہ نے استعمال کیا ہے. جان لو میں رحمان ہوں، جان لو میں رحیم ہوں، جان لو میں عزیز ہوں، جان لو میں قہار ہوں. شہزادی نے وہی قرآن کا لفظ اپنے جملوں میں استعمال کیا، اعلموا انی. یہ نہیں کہا کہ پہچان لو، یہ کہا کہ جان لو. اس لیے کہ فاطمہ کو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. یا تو اللہ پہچانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے، یا علی پہچانتے ہیں. اس لیے شہزادے کیا علم جان لو. اس لیے اور بتاؤں علماء کے لیے جملہ معذرتاً، جاننا ہے علم، پہچاننا ہے معرفت. اس لیے شہزادی زہرا نے جاننے کا لفظ استعمال کیا. جان لو لوگوں میں فاطمہ ہوں. کون ہے فاطمہ؟ میں فاطمہ ہوں. کیوں کہا میں فاطمہ ہوں؟ اس لیے کہ میرے نام میں بخشش ہے. اب جو فاطمہ کے لفظ کے معنی جانتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے. شہزادی نے کیا تعارف کرا؟ جان لو میں فاطمہ ہوں. شہزادی بتا رہی ہے، شہزادی یہ تو جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، آپ کا زمانہ دیکھا ہے. شہزادی کی آواز نہیں، میں یہی تو بتا رہی ہوں دنیا والوں کو. یہ مجھے جانتے بھی ہیں لیکن اتنے جھوٹے ہیں کہ دربار میں مجھ سے حق میرا مارا گیا ہے. کون ہے شہزادی؟ شہزادی فاطمہ زہرا اس عظمت کا نام ہے. شہزادی یہ جملہ کہہ کے بتا رہی ہے میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، سب میرے محتاج ہیں. نبوت میری محتاج، ولایت میری محتاج، طہارت میری محتاج. بہت بڑا جملہ میں نے سنا دیا. شہزادی یہ کیا کہہ دیا؟ کہاں میں کسی کی محتاج نہیں، نبوت بھی میری محتاج، امامت بھی میری محتاج، ولایت بھی میری محتاج، طہارت بھی میری محتاج. جب ہم نے دیکھا تو فاطمہ کسی کے در پہ نہ گئی، نبی بھی در سیدہ پہ گئے، امام بھی در سیدہ پہ گئے، طہارتیں بھی در سیدہ پہ آئی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. فاطمہ کسی کی محتاج نہیں ہے، سب فاطمہ کے محتاج ہیں. کیوں کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا. کہنا کیا چاہیے تھا؟ یہ علی کی زوجہ، یہ رسول کی بیٹی، یہ حسنین کی ماں. لیکن اللہ نے عظمت فاطمہ کو بیان کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے اگر فاطمہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. فاطمہ نہیں ہے، نہ امامت کا وجود، نہ ولایت کا وجود، نہ نبوت کا وجود. یہ ایسے ہی کرانا چاہیے تھا نا. ہر بیٹی اپنے باپ کے ذریعے تعارف کراتی ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کے ذریعے تعارف کراتا ہے، ہر زوجہ اپنے شوہر کے ذریعے تعارف کراتی ہے. کائنات کی تنہا بی بی فاطمہ ہے کہ اللہ نے تعارف کرایا. کیسے؟ کہ یہ فاطمہ کے باپ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ جملہ بتا رہا ہے فاطمہ کسی کی محتاج نہیں، سب فاطمہ کے محتاج ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. شہزادی نے اللہ
بڑے دربار میں کہہ رہی ہے. سنے آپ نے، لیکن میں جو سنانے جا رہا ہوں شاید وہ نہ سنا. شہزادے نے کہا میرا بابا مجھے حق دے کے گیا تھا، مجھے دو. کہنے لگے ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ تو شہزادی نے تحریر کو پیش کیا، تحریر کو پڑھا. پڑھنے کے بعد کہنے لگے تحریر پہ گواہ کون ہے؟ سنیں آپ کے بات، یہ سنیں نصیحت ہے نا. تحریر پر گواہ کس کی تحریر دکھائی؟ رسول کی تحریر، نبی کی تحریر، فاطمہ کے باپ کی تحریر، نبیوں کے سردار کی تحریر، اور اس پہ کہا جا رہا ہے گواہ کون ہے؟ اللہ اکبر. پتہ ہے جو نبوت کی تحریر پر گواہ مانگ لے وہ کون ہوتا ہے؟ سنا ہے واقعہ سناؤں. ایک روز رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں. مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، ایک اونٹ بیچنے والا کھڑا تھا، بڑا خوبصورت اونٹ تھا. نبی نے کہا اونٹ بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے درہم میں دوں گے؟ کہا اتنے درہم میں. سودا ہو گیا. نبی نے کہا اچھا رکو میں گھر جاتا ہوں قیمت لے کے آتا ہوں. نبی گھر پہنچے، قیمت لے کے آئے. اتنی دیر میں دیکھا تو اس اونٹ والے نے وہ اونٹ دوسری قیمت پر دوسرے کو بیچ دیا اور اسے دینے لگا. نبی نے کہا اونٹ تو تم مجھے بیچ چکے، میری تم سے بات ہو گئی. پتہ کیا کہتا ہے اونٹ والا؟ گواہ کون ہے کہ میں نے تمہیں اونٹ بیچا ہے؟ نبی نے فرمایا بھائی کون گواہ ہوتا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا تمہارا سودا ہوا تھا اتنے درہم میں اور میں نے تم سے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں قیمت، اتنے دیر میں تم نے اونٹ بیچ دیا. کون ہے گواہ؟ نبی نے کہا بھائی گواہ تو کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا ایک صاحب آئے، پوچھا یا نبی اللہ کیا قضیہ ہے؟ نبی نے فرمایا دیکھو بات ایسے ایسے، میں نے اونٹ خریدا تھا، قیمت طے ہو گئی، میں لینے کے لیے گیا، اس نے دوسری قیمت پہ اونٹ کو بیچ دیا، اب میں کہہ رہا مجھے اونٹ دو. تو یہ کہہ رہا گواہ کون ہے؟ تو آنے والا کہنے لگا بیچارہ یا نبی اللہ میں کیا کروں، میں نے تو دیکھا نہیں، میرے سامنے تو واقع ہوا نہیں، کہ میں کیسے گواہی دوں. اب نبی بیچارے کھڑے ہی تھے. ابھی ایک اور پھر شخص آ گیا. نبی اللہ کیا ماجرا ہے؟ ایسے ایسے بات ہے، میں نے اونٹ خریدا تھا، یہ پھر گیا اور دوسری قیمت پہ اس نے بیچ دیا. اب یہ کہہ رہا گواہ کون ہے؟ اس نے بھی یہی کہا یا نبی اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں، ہم تو نہیں تھے، اب ہم کیا کریں. ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اتنے میں آ گئے مولا علی. پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا یا علی بات یہ تھی میں نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں نے اونٹ خرید لیا، قیمت طے ہو گئی، پیسے لینے کے لیے گیا، اس نے اونٹ کو دوسری قیمت پہ دوسرے کو بیچ دیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ سودا تمہارا ہو گیا تھا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس گواہ کون ہے، کس کے سامنے تم نے میرا اونٹ کا سودا کیا. اب یہ دو صاحب آئے، میں نے ان سے کہا بھائی گواہی دے دو، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ ہم نے تو دیکھا نہیں تھا. مولا علی نے سنا، تلوار نکالی، دونوں کی گردنیں مار دی، دونوں کو قتل کر دیا. جیسے ہی دونوں کو قتل کیا وہ اونٹ صاحب اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا، دو مسلمانوں کو قتل کر دیا. میرے مولا رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، یہ علی سے پوچھو کیوں قتل کیا. مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ مسلمان تھے لیکن آپ پہ شک کر لیا، کافر ہو گئے. آپ بڑے محمد والے محمد سب بہتر صلوات میرے محمد والے محمد پر. یہ مسلمان تھے، رسول اور نبی پہ شک کر لیا، مرتد ہو گئے. اور مرتد کو قتل کرنا بتاؤں اب آیا ذہن میں کہ جو نبی کی تحریر کو جھٹلا دے خود ہی جھوٹا ہو گیا. اور شہزادی نے بابا کی تحریر کو پیش کر کے ایک اور اپنے باپ کے سر سے الزام کو ہٹایا. مسلمانوں تم یہ کہتے تھے میرا بابا پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ دیکھو میرے بابا کی تحریر ہے. یہ کا تحریر کہ دو بچے میرے گواہ، کہ انہیں تو نہیں مانیں گے، یہ تو بچے ہیں. شہزادی نے مخاطب کیا کہ اچھا بچے، اچھا یہ بتاؤ تم میں کوئی حافظ قرآن ہے؟
دربار میں بہت بیٹھے تھے. کہنے لگا ہاں ہے. اچھا یہ بتاؤ تم نے عیسیٰ کا واقعہ پڑھا ہے؟ قوم والوں نے سوال توجہ کیجیے گا مریم سے کیا تھا. مریم تیرا باپ بھی اچھا تھا، تو بھی اچھی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قوم والوں نے سوال ماں سے کیا. عصمت کی گواہی ایک دن کے عیسیٰ نے دی. کہا حافظ قرآن جب ایک دن کا بچہ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے سکتا ہے تو یہ میرے دونوں بیٹے. اس کو نبی اپنا بیٹا کہتے ہیں، اس کو جھٹلاتے. پہلا واقعہ. اور سناؤ قرآن میں کہاں بچے کی گواہی ہے؟ کہ سناؤ. تم میرے بچوں کو بچے کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بچے وہ ہیں کہ جو اگر مزاج میں آ جائے کہ نبوت کی پشت پہ جا کے بیٹھنا ہے تو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ جب تک حسین اس سے نہ اترے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھا. اور بتاؤں بچے کی گواہی کہاں ہے قرآن میں؟ کہ تم نے سورہ یوسف پڑھا ہے؟ کچھ حافظ بیٹھے تھے کہنے لگا پڑھا ہے. کہ جب جناب یوسف پہ الزام لگا دیا زلیخا نے اور گواہی کی بات آئی تو اللہ نے گھر کے لوگوں سے گواہی نہیں لی، پڑوس کے لوگوں سے گواہی نہیں لی. کس سے گواہی لی؟ جھولے میں پڑے ہوئے لقیقہ نام کے ایک بچے سے. اللہ نے 6 مہینے کے بچے سے یوسف کی عصمت کی گواہی. تم کہتے ہو میرے بچے ختم کر دیں گے. دوسرا گواہ میرا شوہر علی. کہنے علی تو تمہارے شوہر ہیں، جو شوہر کا وہ زوجہ کا، اس لیے علی کی گواہی نہیں چلے گی. اب سنیے جملہ، بس آخری جملہ. شہزادی نے کہا درباریو کیا تم نے کبھی میرے بابا کی زبان سے علی کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے ہم دربار میں موجود تھے، نبی منبر پہ تھے، علی برابر میں کھڑے تھے، نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. آگے کا جملہ کچھ اور بھی سنا ہے. ایک کھڑا ہوا اس نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی نے فرمایا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب سنیے شہزادی کا جملہ. شہزادی فرماتی ہے درباریو آج تم نے علی کو نہیں جھٹلایا، قرآن کو بھی جھٹلا دیا، حق کو بھی جھٹلا دیا. اما اسی پہ ہی تو لعنت ہوتی ہے جو قرآن و حق کو جھٹلائے. سلام شہزادی چیلنج کر رہی ہے. اسی پہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو حق کو بھی جھٹلا دے اور قرآن کو بھی جھٹلا دے. ہاں شہزادی احتجاج کیا مظلوموں کو حق دلانے کے لیے. بس آخری لوگ کہتے ہیں شہزادی زہرا دربار خلافت میں کیوں گئی؟ فدق مانگنے کے لیے، خرموں کے لیے، باغ کے لیے. جس کے قدموں میں کائنات کی حکومت ہو؟ نہیں، مظلوموں کو حق دلانے کے لیے. کیوں گئی؟ بتاؤں کیوں گئی؟ بس ایک جملہ پڑھوں گا. کیوں گئی؟ مباہلے کی بچی ہوئی لعنت کو مکمل کرنے کے لیے شہزادی زہرا دربار خلافت میں گئی. اب آپ کے ذہن میں چلے ہوں گے کیا کہا میں نے؟ بس آخری جملہ ہے فضائل کا، اس کے بعد مسائل. مباہلے کی بچی ہوئی لعنت کو مکمل کرنے کے لیے مولا حسین کی والدہ گرامی دربار میں گئی. کیوں؟ مباہلے میں کیا معاہدہ ہوا تھا کہ جو ہارے گا اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے مارا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، اسے قید کیا جائے گا. ایسا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا. ایک معاہدہ ہوا فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ جو ہارے گا اس پر، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اگر یہ لعنت ایک نسل تک رہتی تو نجران کے علماء کر لیتے، لیکن پہلے ہی راہب بتا چکا تھا کہ اگر ان کے مقابلے میں آ گئے اور جھوٹے ثابت ہو گئے
تو لعنت ایک نسل تک نہیں اٹھے گی، قیامت تک جتنی نسلیں آئے گی ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کتنے ہوشیار تھے وہ لوگ کہ اپنی نسل کو لعنت سے بچا لیا۔ تو کیوں گئی فاطمہ دربار خلافت میں؟ مباہلے کی بچی ہوئی لعنت کو مکمل کرنے کے لیے فاطمہ دربار خلافت میں گئی، اس لیے کہ جو معصومہ سے گواہ مانگے اس سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ معصومہ سے گواہ مانگے یعنی جو معصوم مباہلے میں اللہ کی گواہ بن کے گئی دربار میں۔ آج تو رونے کی تاریخ ہے، اس لیے کہ آج شوال ہے۔ بڑا دل ہوتا ہے اس وقت جب کوئی حج عمرے کے لیے جاتا ہے اور چاروں طرف روشنیاں دیکھتا ہے اور مزار فاطمہ سے آج رونے میں شرمائیے نہیں، اس لیے کہ فاطمہ کو رلایا گیا ہے۔ آج کے دن ہی شہزادی کے مزار کو توڑا گیا، آج کے دن ہی امام حسن علیہ السلام کے مزار کو، آج ہی جنت البقیع کے غریبوں کی قبر کو توڑا۔ خدا لعنت کرے اس قوم پر، اس آل پر، اس ملک پر کہ جنہوں نے معصوموں کو قبروں میں رلایا۔ اور یہ تو ویسے ہی کائنات کے ستارے ہوئے، یہ تو ویسے ہی کائنات کے ستارے ہوئے اور بڑا ظلم کے ان کی قبروں پہ منہدم کر دیا گیا۔ ذرا بڑا دل ہوتا کہ جب چاروں طرف روشنیاں دیکھتا ہوں نا اور قبر زہرا پہ اندھیرا، بتاؤ رونے کی روایت۔ آپ کب آئے؟ کب آیا؟ جب میں بیٹھ گیا، جب آئے۔
جیسے کوئی ضعیف ماں زبان کے لاشے جب سب رخصت ہو گئے سب چلے گئے تو مولا علی نے فرمایا میری بیٹی زینب بیٹھ جائے. زینب باپ کے سرہانے بیٹھ گئی. کبھی بابا کے زخمی سر کو دیکھتی ہے کبھی بابا کے زرد رنگ کو دیکھتی ہے روتی جاتی ہے. جب زینب روئی تو علی بھی رونے لگے. زینب کہتی ہے بابا آپ کیوں روتے ہیں رونا تو میری زندگی میں ہے. میرے مولا نے 21 رمضان کی شب بیٹی زینب کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے روتے ہوئے کہتے ہیں اے میری بیٹی زینب آج بابا سے وعدہ کر صبر کرے گی. زینب کہتی ہے بابا میں صبر کروں گی لیکن فرمائیے کون سی مصیبت میں صبر کروں. علی 21 رمضان کی شب روتے ہوئے کہتے زینب نانا کا مزار چھوڑایا جائے گا. زینب کہتی ہے بابا صبر کر لوں گی. زینب اماں کی قبر چھوٹی جائے گی. زینب کہتی ہے بابا صبر کر لوں گی. زینب صحرا میں خیمے لگا دیے جائیں گے. بابا صبر کروں گی. اے میری زینب 18 سال کا اکبر مارا جائے گا. آوازوں کو اونچا کریے رونے کی تاریخ ہے. کہتی ہے بابا صبر کر لوں گی. اے میری زینب تیرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے. بابا صبر کروں گی. زینب 70 قدم کے فاصلے پر حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھے گی. زینب کہتی ہے بابا صبر کر لوں گی. عزادارو قیامت کا جملہ سنا. میرے مولا کی ایک لمحے کے لیے روتے ہوئے کہتے ہیں زینب تیرا خیمہ چلایا جائے گا. زینب کہتی ہے بابا میں صبر کر لوں گی. علی روتے ہوئے کہتے زینب تیری چادر چھن جائے گی. زینب کہتی ہے بابا صبر کر لوں گے. عزادارو جب علی نے ساری مصیبتیں بیان کر دی علی یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. اب زینب بولی اے میرے بابا میں وعدہ کرتی ہوں ہر مصیبت پہ صبر کروں گی لیکن اے میرے بابا آپ بھی وعدہ کریے کہ جب آپ کو بلاؤ آپ ضرور میری مدد کے لیے آئیں گے. عزادارو میرے مولا مظلوم علی نے روتے ہوئے 21 رمضان کو وعدہ کیا میری زینب تیرا بابا وعدہ کرتا ہے جب مدد کے لیے بلائے گی تو میں ضرور آؤں گا. پتہ ہے آپ کو آل محمد کو سسکیوں سے بھی نہیں رونے دیا گیا. پتہ ہے سسکیوں سے رونا کیسا ہوتا ہے گھٹ گھٹ کے رونا. سکینہ اگر چلا کے روتی تھی تو شمر کا تازیانہ. اگر زینب حسین کا ماتم کرتی تھی تو شمر کا تازیانہ لگتا تھا. عزادارو زینب نے وعدہ کیا بابا میں صبر کروں گی. زینب نے مدینہ چھوڑا صبر کرتی
کرتی رہی، خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے، زینب صبر کرتی رہی، عباس مارا گیا، زینب صبر کرتی رہی، علی اکبر کے بچی لگ گئی، زینب صبر کرتی رہی، حسین کا گلا کٹ گیا، زینب صبر کرتی رہی، خیمے جل گئے، زینب صبر کرتی رہی، اور جب 18 بھائیوں کی بہن شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کی رات، ٹوٹا ہوا نظام، ٹوٹا ہوا نظام بیویوں کا تنایا کر رہی تھی، زینب کو بابا کا وعدہ یاد آیا، میرے بابا نے وعدہ کیا تھا زینب جب مدد کے لیے بلائے گی تیرا بابا ضرور آ جائے گا، ارے نجف کا رخ کیا، اے میرے بابا تیری زینب ہر مصیبت پہ صبر کرتی رہی، لیکن اے میرے بابا تیری زینب پہ عجیب وقت آ گیا، ابھی زینب کے جملے ختم نہ ہوئے تھے، ایک سوار آتا دکھائی دیا، زینب پیچھے ہٹی، آنے والے سوار وہیں رک جا، میں علی کی بیٹی زینب، میں عباس کی بہن زینب، آزادہ ہوں، سوار رو کے کہتا ہے اے بی بی ذرا پھر سے تو کہہ دے تو کس کی بیٹی ہے، کہا میں عباس کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، اب تو سوار کا صبر ٹوٹا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، نقاب کو ہٹایا، اے زینب تیرا بابا آ گیا، زینب نے جیسے ہی بابا کو دیکھا قدموں سے لپٹ گئی، اے میرے بابا اب آئے ہو، جب سارا گھر لٹ گیا، بابا میرا بھیا مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، مجلس ختم ہو گئی، 2 جملے پڑھوں گا، اے بابا میں آپ کو بلاتی رہی، بابا میری چادر چھن گئی، بابا میرا پیاسا بھیا مارا گیا، بابا علی اکبر کے سینے میں بچی، ابھی زینب بابا سے گفتگو کر رہی تھی، میرے مولا کی نظر ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی جو خاک پہ لیٹی ہوئی، میرے مولا بھی فرماتے زینب یہ بچی کون ہے جو خاک پہ ایسے سو رہی ہے، زینب نے مظلوم سکینہ کا شانہ ہلایا، اے سکینہ اٹھ جا تیرا دادا آ گیا، سکینہ خاک سے اٹھی، زینب کہتی ہے سکینہ دادا کو سلام نہیں کرے گی، ادادارو قیامت کا جملہ ہے ماں بہن سے، سکینہ کہتی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، علی کا کلیجہ پھٹ گیا، اے سکینہ میرا کیا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں جو غیروں والا سلام کیا، سکینہ رو کے کہتی ہے اے میرے دادا آج معلوم ہوا کہ باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، آپ کی بیٹی نے بلایا
اللہ